اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ محرم کا 10واں دن ہے اور جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام ساتھی جو تھے، جو 72 شہداء تھے 72، وہ شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، اور اب اہل بیت کی باری تھی کہ سب لاشوں کو حضرت امام حسین خود اٹھا کر لاتے جا رہے تھے۔ اب رہ گئے تھے تو بس حضرت امام حسین خود آخر میں بچ گئے۔ اب آپ جا رہے تھے تو بیٹی بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار سے آپ نے تلوار اٹھائی اور بہادری سے لڑے اور کہا کہ اب دیکھو کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ تو جو سب بھاگے ہوئے ڈرے ہوئے سپاہی تھے نا دشمن کے، وہ واپس آ گئے۔ کسی نے تلواریں نکالی، کسی نے پتھر اٹھائے، سب وار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین جو ہے وہ زخمی ہوتے چلے گئے، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسا مارا ان کو۔ وہ چونکہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، خیر ایک ہرملہ تھا، نام مجھے یاد نہیں، اس نے تیر چلایا، ایسا مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا، تو آپ نے پیچھے سے نکالا اور آپ زخمی حالت میں گر گئے۔ شمر نے کہا، جو بہت ہی بدبخت تھا، اس نے کہا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں پتہ لگاؤ، اور اس نے طریقہ بھی بتایا کہ ایسا کرو، جو ان کے جو خیمے ہیں نا ان کی طرف گھوڑے دوڑاؤ، اس سے پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، وہاں پہ سے یہ زادیاں تھیں، ان کے اہل بیت تھے، یہ عورتیں تھیں، تو حسین بول اٹھے فوراً سے، اے فوج، حسین زندہ ہے۔ اس حالت میں حضرت امام حسین نے پھر نماز ادا کی، اس زخمی حالت میں تیر چلتے رہے، اور میدان کربلا میں آخرکار آواز بلند ہوئی کہ حسین قتل کر دیے گئے ہیں، ان کا سجدے میں ہی سر کاٹ دیا گیا۔ اب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد شام غریباں کا وقت تھا، لیبیوں کو وہاں سے قیدی بنا کر لے جایا گیا، اور ایک افراتفری کا عالم تھا، ایک نئے ظلم کی داستان شروع ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔